نے پتہ کیا کہا کہ حضرت سیدھے راستے سے ہٹ گیا ہے، شراب تک کا عادی ہو گیا ہے۔ اچھا یہ نہیں فرمایا کہ دفع کرو، مرنے دو، جائے جانے میں ہمیں کیا پڑی؟ نہیں 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 نہیں، فوراً قاصد کو بلایا، خط لکھوایا اور مدینے سے کہاں بھیجا؟ شام، ایک آدمی کے لیے۔ اور قاصد سے فرمایا کہ دیکھو خط اسی کے ہاتھ میں دینا اور کسی اور کو نہ دینا، جب نشہ اتر جائے تو پھر دینا۔ اور خط میں کیا لکھا؟ یہ خط ہے عمر کی طرف سے فلاں کے نام، میں تعریف کرتا ہوں اللہ کی، وہ کون ہے؟ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ السلام علیکم۔ خط پہنچا، اس نے کھولا، پڑھا، غافر الذنب، اللہ کون ہے؟ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ قابل التوب، توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ شدید العقاب، بڑی سخت پکڑ والا ہے۔ ذی الطول، طاقت قدرت والا ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ الیہ المصیر، جانا اسی کے پاس ہے۔ اس نے پھر پڑھا، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ پھر پڑھا، اور پھر آنکھوں میں آنسو آئے۔ کہنے لگا عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے اس آیت میں امید بھی دلائی ہے، اگر تو توبہ کرے اللہ توبہ قبول کرنے والے ہیں، معافی مانگے اللہ معاف کرنے والے ہیں، اور ڈرایا بھی ہے اگر توبہ نہیں کرتا نا تو پکڑ اس کی بڑی سخت ہے اور جانا اسی کے پاس ہی ہے۔ اور پکی سچی توبہ کر لی، قاصد واپس آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سارا قصہ سنایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا دیکھو جو اپنے بھائی کے بارے میں پتہ لگے کہ سیدھے راستے سے ہٹ گیا ہے تو کیا کرو؟ اس کے خلاف شیطان کے مددگار مت بنو، اس کو تانے مت مارو، طنز مت کرو، برا بلا مت کرو، اس کو امید دلاؤ، اس کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرو، اور اس کے لیے اللہ سے دعا مانگو، اس کے لیے اللہ سے دعا مانگو۔ یہ محنت ہے تبلیغ میں، یہ سب سے اونچا کام ہے، اس سے بڑا کام کوئی نہیں۔ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، دین کی طرف بلانا، اللہ کا دین زندہ ہو جائے، لوگ اللہ کو پہچانے، لوگ اللہ کی مانے، اللہ کو راضی کر لیں، یہ محنت ہے تبلیغ میں۔ اس محنت سے دین آئے گا، نماز زندہ ہوگی، اخلاق زندہ ہوں گے، حیا زندہ ہوگی، کمائیاں پاکیزہ بنیں گی، مالدار سخی بنیں گے، غریب خوددار بنیں گے، تاجر سچے دیانتدار بنیں گے، افسر امانتدار بنیں گے، حکمران عدل کرنے والے بنیں گے۔ اس محنت سے دین آئے گا، اور جب دین آئے گا پھر دنیا میں امن ہوگا، مال سے نہیں، حکومتوں سے نہیں، دین ہوگا تو امن ہوگا، دین ہوگا تو محبتیں ہوں گی، دین ہوگا تو حیا ہوگی، دین ہوگا تو عدل ہوگا، دین ہوگا تو سچ ہوگا، دین ہوگا تو دنیا جنت بنے گی، پھر موت آسان، پھر قبر آسان، پھر ہمیشہ کی جنت، جہاں دودھ کی نہریں، جہاں شہد کی نہریں، جہاں شراب کی نہریں، جہاں پانی کی نہریں، جہاں 4 اعلانات ہوں گے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں 4 اعلانات ہوں گے، زندہ رہو گے کبھی موت نہیں، جوان رہو گے کبھی بڑھاپا نہیں، خوش رہو گے کبھی غم نہیں، تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں، وہاں دوستوں سے ملاقاتیں، وہاں رشتہ داروں سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات، اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار۔ واہ جی واہ، اللہ فرمائیں گے یا اہل الجنہ، اے جنتیوں، ورد کریں گے لبیک و سعدیک، اے اللہ ہم حاضر ہماری سعادت، اللہ ہمیں پکارے، ہل رضی تم، اور تم راضی ہو گئے، عرض کریں گے اللہ بھی راضی نہ ہو تو کب ہو، تو نے وہ دیا جو کسی کو نہ دیا، اللہ فرمائیں گے جو دیا اس سے بہتر دوں، کہ چہرے تو چمک گئے اور جہنم سے بچ گئے اور جنت میں چلے گئے، اب کیا باقی رہا؟ اللہ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں۔ واہ جی واہ، کیا مزے کی زندگی آنے والی ہے بھائی، کیا مزے کی زندگی آنے والی ہے۔ آج وقت ہے بھائی،
آج وقت ہے توبہ کریں، توبہ کروائیں. کام نہیں ختم ہوتے، آدمی ختم ہو جاتا ہے. شیطان جو ہے نا بڑا چکر دیتا ہے، بڑا چکر دیتا ہے. کہتا ہے توبہ کریں گے پھر زندگی بدلیں گے، پھر گناہوں کو چھوڑیں گے. پھر ایک جملہ ہمارے معاشرے میں بہت بولا جاتا ہے، کیا؟ میں کون سا مرنے لگا ہوں، میں کون سا. عجیب بات ہے، 80 سال کا بابا اور ہسپتال میں اور بیمار، اس کے پاس کسی نے نا سورہ یاسین پڑھنی شروع کر دی بلند آواز سے. آنکھیں کھول کے کہنے لگا میں کون سا مرنے لگا ہوں. مرنے کا پروگرام ہی نہیں، مر جانا ہے بھائی. قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے میں کون سا مرنے لگا ہوں. توبہ کریں گے پھر زندگی بدلیں گے. پھر قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں. ایک وکیل صاحب کے پاس گئے گشت کرنے نا، ان کو ترغیب دی بھائی 4 ماہ، بھائی چلہ، بھائی 3 دن جماعت میں نکلیں. اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک فہرست نکالی ایک بہت بڑی اور دکھایا کل میرا یہ پروگرام، پرسوں یہ، ترسوں یہ. 2 مہینے کی فہرست بنی ہوئی ہے، 2 مہینے تک میرے پاس کوئی ٹائم. اگلے دن مسجد میں اعلان ہو رہا تھا کہ وکیل صاحب فوت ہو گئے. وکیل صاحب گشت کرنے گئے ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس. تو ڈاکٹر صاحب نے جب دیکھا نا جماعت والے آئے، چلو تم لوگ فارغ لوگ ہو، میں تو مصروف آدمی ہوں، دیکھتا نہیں کتنے مصروف آدمی، چلو تم. ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی بات سن لیں گے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تم فارغ لوگ ہو، میرے پاس ٹائم نہیں. چلے گئے جماعت میں کون سا کسی سے لڑنا ہے، کوئی جھگڑنا ہے، کوئی نہ گلا ہے نہ شکوہ ہے. بس ٹھیک ہے بھائی. واپس آ گئے. اگلے دن ایک ساتھی کے پیٹ میں درد ہوا تو انہوں نے کہا چلو وہ ڈاکٹر صاحب قریب ہی ہیں. ساتھی کو لیا ڈاکٹر صاحب کے پاس کہ دوائی لے لیں. تو دیکھا تو کلینک بند تھا. ساتھ والی دکان سے پوچھا بھی ڈاکٹر صاحب کدھر ہیں؟ کہ ڈاکٹر صاحب رات کو فوت ہو گئے. ہاں تو بھائی جتنا یہ مجمع آیا ہے، یہ اجتماع، یہ نعمت، یہ اس مجمع کا یہاں آنا نعمت، اس ماحول میں آنا نعمت. خود نہیں آئے، یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں. ان باتوں کو بولنا سننا یہ اللہ کی نعمت، یہ اللہ کا فضل، یہ اللہ کا کرم، یہ اللہ کی توفیق. اس کی قدر کیا ہے؟ آگے بڑھیں، زندگی بدلیں، سوچ بدلیں، شوق بدلیں، اپنے کام کو سمجھیں، اپنی حیثیت کو پہچانیں. اجتماع میں آنا سراخوں پر، اجتماع میں آنا سراخوں پر. اگر اجتماع میں نہ آتے ہم کیا کر لیتے؟ لیکن اجتماع میں کس لیے آئے؟ ہماری زندگی بدل جائے، ہماری حیثیت ہم اپنی پہچان لیں. ہم مسلمان ہیں، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہمارا کام دین کو پھیلانا ہے، اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا ہے، گاؤں گاؤں بستی جانا ہے. اے دنیا کے انسانوں توبہ کر لو، اللہ کو راضی کر لو، نماز زندہ ہو جائے، دین سیکھنے کی فضا بن جائے. یہ ہمارا کام ہے. تو سب دل سے نیت کریں یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. صرف اجتماع میں آنا یہ ٹھیک ہے، آنا بہت مبارک، یہ کافی نہیں ہے. ہاں وقت لگائیں، نکلیں. آپ اس ماحول میں آئے ہیں، اس بات کو سن رہے ہیں. توبہ، جنت، جہنم، قبر، قیامت، آخرت، حساب کتاب، اللہ ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. ہمارا کام دین پھیلانا ہے. ان باتوں کو سن رہے ہیں، اس ماحول میں آئے ہیں. دل نرم ہے. یہ ماحول ایسا ہے آدمی کا جی چاہتا ہے میں نکلوں. 4 ماہ، چلہ، 3 دن. اب یہاں کسی سے پوچھو میں 4 ماہ لگاؤں کہ ہاں، میں چلہ لگاؤں کہ ہاں، میں جماعت میں جاؤں کہ ہاں، میں اللہ کے راستے میں نکلوں کہ ہاں. اب واپس چلے جاؤ اپنے گھر والوں سے پوچھو میں 4 ماہ لگاؤں؟ نہ. چلہ لگاؤں؟ نہ. جماعت میں جاؤں؟ نہ. یہ ماحول کون سا ہے؟ ہاں ہاں ہاں. واپس چلے جاؤ وہاں ماحول کیا ہے؟ نہ نہ نہ. جو ہاں ہاں کے ماحول میں ہاں نہ کرے وہ نہ کے ماحول میں ہاں کہاں سے کرے گا؟ لوہا گرم ہے، چوٹ لگائیں نکلیں. لوہا گرم، چوٹ لگائیں نکلیں. بیان ہوتا ہے ایمان کی بات، آخرت کی بات، آدمی سنتا ہے، دلوں پہ اثر ہوتا ہے، دل نرم پڑتے ہیں، دل نرم پڑتے ہیں. ہاں تشکیل کا وقت آتا ہے، شیطان آ جاتا ہے. شیطان آ جاتا ہے. جیسے غبارہ ہے اس میں ہوا بھری، غبارہ پھول گیا،
پھول گیا، سوئی لگی ٹھوس. ہاں ایمان کی باتیں سنی، جذبہ بنا، اب تشکیل کا وقت آیا، اب شیطان نے سوئی مار دی. پتہ کیا کہتا ہے؟ یہ مولوی صاحب کی باتیں جو ہے نا یہ بڑی اچھی باتیں ہیں، لیکن ان کو میری مجبوریوں کا پتہ نہیں ہے. انہیں میری مجبوریوں کا، انہیں کیا پتہ میرے کیا مسائل ہیں، میرے کیا حالات ہیں، انہیں کیا پتہ ہے. یہ شیطان نے سوئی مار، روز ختم. اور آخر میں شیطان پتہ کیا کہتا ہے؟ ہاں وقت لگائیں گے، پھر وقت لگائیں گے، پھر اجتماع میں آئے. اجتماع کس لیے؟ زندگی بدل جائے، شوق بدل جائیں، اپنی حیثیت کو پہچان لیں، اپنی ذمہ داری کو پہچان لیں. ایک ساتھی اجتماع سے واپس جا رہا تھا، اجتماع سے میں نے اس سے پوچھا آپ اجتماع میں آئے، بیانات سنے، اب آپ نے کیا نیت کی ہے، اب کیا کرنا ہے؟ کہتا اگلے سال اجتماع میں پھر آؤں گا. بھائی بہت اچھی بات ہے، اگلے سال. بھائی کرنا کیا ہے بھائی؟ ہاں تو بھائی یہ مجمع بڑا مبارک، ہر قسم کے لوگ، ہر طبقے کے لوگ آئے ہوئے ہیں، اللہ ہی لائے ہیں یہ اجتماع، یہ اتنی محنت، یہ نعمت. قدر کریں بھائی. روز کسی نے نہیں سمجھانا، روز کسی نے نہیں سمجھانا. ہاں کام نہیں ختم ہوتے، آدمی ختم ہو جاتا ہے. یہ جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، جس طبقے کے ایک ایک ساتھی، ان میں سے ہزاروں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے، ہزاروں کی توبہ کا ذریعہ بن سکتا ہے. جس کو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ طوبى لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر. مبارک ہو شخص کو جس کو اللہ نے خیر کی چابی اور شر کا تالا بنا دیا. واہ جی واہ. ہمارا ایسا فرماتے تھے ہمارا غریب سے غریب مالداروں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے، ہمارا ان پڑھ سے ان پڑھ بڑے بڑے بادشاہوں حکمرانوں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے. ہاں اللہ نے کام ایسا دیا ہے، ہم کچھ نہیں ہیں. یہ کام بہت بڑا ہے. یہ کام، یہ دعوت، یہ تعلیم، یہ مشورہ، یہ گشتیں، یہ 4 ماہ، یہ چلہ، یہ 3 دن، یہ اللہ کے راستے میں نکلنا، یہ بہت بڑا کام ہے. ہاں اللہ نے ہم سب کو دیا ہے. یہ کام بزرگ ہے. دیکھو لوگ بزرگوں سے ملنا چاہتے ہیں، بزرگوں کی زیارت، بزرگوں سے مصافحہ، بزرگوں سے ملاقات. ہاں سمجھ؟ تو بزرگ اصل تو کام ہے بھائی. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو کسی میواتی نے کہا تو تو بڑا بزرگ ہوئے، میواتی انداز میں کیا کہتے تو تو بڑا بزرگ ہوئے. میں کہ نہ بھائی میں کوئی بزرگ نہیں. نا تو بڑا بزرگ ہے. ارے بھائی میں کوئی بزرگ نہیں. تو سب سے بڑا بزرگ ہے تبلیغ کا. میں نے کہا اچھا اگر میں تبلیغ کا کام نہ کروں، اگر میں تبلیغ کا کام نہ کروں تو مجھے بزرگ کہے گا؟ خوب باتی اپنے سادے انداز میں کہنے لگا اگر تو تبلیغ کا کام نہ کرے تو پھر تو کہے گا بزرگ ہے. پھر تو کہے گا. اور میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کام بزرگ ہے. کیا بزرگ ہے بھائی؟ ہاں کام. یہ دعوت، یہ اجتماع کے موقع پر نا خاص طور پر رائے میں بزرگوں، وہ جو جگہ ہے نا جہاں سارے بزرگ ٹھہرے تھے حویلی میں، تو ہر بندہ آتا ہے بزرگوں سے ملنا ہے، بزرگوں کی زیارت کرتے ہیں، بزرگوں سے مصافحہ کرنا ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں اچھا بیٹھو بھائی، چھوٹے بزرگ سے ملنا ہے کہ بڑے بزرگ سے؟ کہتا نہیں بڑے بزرگ سے ملنا ہے. اچھا دیکھو سروزہ چھوٹا بزرگ ہے، اور چلہ اس سے بڑا بزرگ، اور 4 ماہ اس سے بڑا بزرگ، اور سال 7 ماہ اس سے بڑا بزرگ. تو میں بتاؤں سب سے بڑا جو بزرگ ہے نا وہ مقامی کام کرنا ہے. کیا کرنا ہے بھائی؟ ہاں یہ سب سے کام بزرگ ہے بھائی. یہ کام بزرگ ہے. کوئی اس بات پہ خوش نہیں ہوتا کہ فلاں کی دکان بہت چل پڑی، فلاں کا کاروبار بہت چل پڑا. آدمی دیکھتا ہے کہ میرا کام چلا کہ نہیں. عجیب بات مولانا یاسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوسروں کے، سن رہے کہ سو رہے بھائی،
تھک تو نہیں گئے؟ ابھی بھی نہیں تھکے؟ اچھا، مولانا الیاس رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دوسروں کے باغ کے، ذرا گہرا جملہ ہے، ذرا دھیان سے سنیں، دوسروں کے باغ کے پھل کو دیکھ کر، دوسروں کے باغ کے پھل کو دیکھ کر کب تک خوش ہوتے رہو گے؟ اپنے باغ کا پھل لگاؤ۔ اپنے باغ کا بڑا اجتماع ہے جی، بڑا مجمع ہے جی، بڑی سال کی جماعتیں ہیں جی، بڑی 4 ماہ کی جماعتیں ہیں جی، بڑا بھائی آپ نے کیا کیا، ہم نے کیا کیا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہاں، آگے بڑھے، آگے بڑھے، آگے بڑھے۔ ہاں، 4 ماہ، چلہ، 3 دن، سال، 7 ماہ، روزانہ مسجد کو وقت، مشورہ، گشتیں، جان کھپا دیں، بچا کے کہاں لے کے جانی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے، جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے، خوشحالی کو غنیمت سمجھو بدحالی سے پہلے، فراغت کو غنیمت سمجھو مشغولیت سے پہلے، صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے۔ کتنے لوگ ہیں جو ہاتھ نہیں ہلا سکتے، جو پاؤں نہیں ہلا سکتے، کتنے لوگ ہیں جو زبان سے بول نہیں سکتے، سانس بھی مشینوں پہ چل رہا ہے۔ یہ نعمت ہے زندگی، یہ صحت، یہ وقت، اس ماحول میں آنا، اس کی قدر، اس کام کو کرنا، اس کام میں آگے بڑھنا، اس کام کو اپنا کام بنانا، اپنی مسجدوں کو وقت دینا، چلے کی جماعت نکلے، 4 ماہ کی جماعت نکلے، خود نکلنا، نکالنا، خود نکلنا، نکالنا، بڑی عجیب بات۔ ہمارے رائڈ میں ہوتے تھے بھائی عبد المالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو مان لگے کہ یہ دفعہ نا مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں، سامنے بیٹھے ہوئے میواتی سیدھے سادے ایک بڑے عالم اس زمانے کے، وہ بیان میں آ کر بیٹھ گئے، بڑے عالم بیان میں آ کے بیٹھ گئے۔ اب وہ بیان سنیں اور مجمع کی شکل دیکھیں اور دل ہی دل میں سوچ رہے ہیں کہ یہ عجیب بڑے میاں ہیں، اتنا علمی بیان، اتنا اونچا بیان، اور مجمع جو سامنے بیٹھا ہے وہ تو سیدھا سادہ میواتیوں کا مجمع، ان پڑھ لوگ، یہ جو بیان کر رہے ہیں یہ تو علماء کی سمجھ کا بیان ہے، یہ علماء کی سطح کا بیان ہے، یہ عام مجمع کی سطح کا ہے ہی نہیں، عام مجمع کی سمجھ کا ہے ہی نہیں۔ تو یہ بیان تو علماء سمجھیں، یہ میواتی کیا سمجھیں گے؟ اب یہ دل ہی دل میں سوچ رہے ہیں۔ پھر ایک میواتی سے جب تشکیل کا وقت شروع ہوا نا، ایک میواتی سے پوچھنے لگے کچھ سمجھے یہ بڑے میاں کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ بات سمجھ میں آئی ان کی؟ ہاں یہی تو کہہ رہے ہیں اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، یہی تو کہہ رہے ہیں اللہ کے راستے میں۔ فرمایا ہاں یہ سمجھا ہے، میں نہیں سمجھا۔ تو بھائی جس کی سمجھ میں آئے گی وہ نکلے گا، نکلنا ہے۔ 4 ماہ، چلہ، 3 دن، روزانہ مسجد کو وقت، اجتماع کی کامیابی، مجمع کی کثرت سر آنکھوں پر، اجتماع کی کامیابی جماعتوں کا نکلنا ہے اللہ کے راستے میں۔ یہ مجمع آیا ہے، بات سنی ہے، اب کیا کریں؟ نکلیں۔ تو بھائی ہمت کر کے بولیں بھائی۔